تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیجز آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، آپ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارے آپ کروانا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، تو چاہے تو کال کر دیجئے، میسیج کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور ہاں، اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس میں دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعا، اللہ اکبر، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندہ مصیبتوں سے نکل آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو دعاؤں کے حوالے سے بھی ناظرین آپ چاہیں تو پیغامات دے سکتے ہیں، اور میسیجز آ ہی رہے ہوتے ہیں، کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کروا دیجئے گا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں، کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک کرم فرما دے، بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، ابتدا میں انشاءاللہ الکریم ایک وظیفہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے بے روزگار اور مقروضوں کے لیے خاص وظیفہ۔ وہ افراد کے جو بے روزگار ہیں، جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، جو روزگار کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے، بقدر کفایت مجھے نصیب ہو جائے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، اللہ پاک مجھے محتاجی سے بچائے، تو حصول روزگار کے لیے اور قرض سے نجات کے لیے، وہ افراد کے جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں قرضے سے مجھے نجات مل جائے، اور جو قرض چڑھا ہوا ہے اس قرض کی ادائیگی کہ اللہ پاک غیب سے بھی اسباب میرے لیے پیدا فرما دے، تو لیجئے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، مختصر سی تسبیحات ہیں، اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، بڑے مبارک نام ہیں، اور ان مبارک ناموں کے صدقے انشاءاللہ الکریم روزگار بھی نصیب ہوگا، اور اگر قرضہ چڑھا ہوا ہو تو وہ قرضہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ الکریم، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بھی بنیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہیں، یہ مبارک اسما ہیں، ان کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے پڑھا یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 1 مرتبہ پڑھنا کہلائے گا۔ پھر دوبارہ پڑھیں اسی طرح، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ نے 7 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، یہ اسماء الحسنہ پڑھنے ہیں، اور اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم رزق میں بھی برکت رہے گی، اللہ پاک کی رحمت سے حلال اور آسان روزگار بھی نصیب ہوگا۔ اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں، اچھی جاب لگ جائے گی، اور نوکری کی تلاش میں ہیں تو انشاءاللہ الکریم نوکری لگ جائے گی اللہ کی رحمت سے، اور اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صدق دل کے ساتھ پڑھیے گا، یقین کامل کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے، آپ کے لیے ایسے اسباب بن جائیں گے کہ الحمدللہ سارا کا سارا قرضہ
اتر جائے گا۔ بس اعتقاد شرط ہے، یقین کامل ہونا ضروری ہے، اور صدق کے دل کے ساتھ، آپ نے سچے دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور ذہن کو حاضر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے آپ کی کالز اور شعبہ روحانی علاج کے۔ آج ہمارے ساتھ زاہد بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء شکر ہے، آپ سنائیں خیریت اللہ سے ہیں؟ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ استخارہ میرے کو اپنا کرانا۔ میرا نام محمد آصف ہے، میری والدہ کا نام انیس ہے۔ کاروبار کا ہے، ابھی 3 مہینے ہو گئے کسی کے کام پہ جا رہا، کام لگ نہیں رہا۔ اچھا، آصف نام ہے، کاروباری کچھ مسائل بتائیں، انہوں نے کہیں پر کسی کے پاس یہ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، پریشان نہ ہوں۔ آصف بھائی ابھی وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں کہ کیا روحانی معاملات ہیں آپ کے ساتھ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مولانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کافی علاج بھی کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دوائیاں بھی لے رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دعا بھی کیجیے گا اور میرے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں وظیفہ تو میں عرض کرتا ہوں آپ کو، اور اگر واقعی مسلسل اگر آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہو، باڈی میں آپ کو درد رہتا ہو، تو اس کا آپ ڈاکٹری علاج بھی کروائیں۔ بعض اوقات جسمانی طور پر، اندرونی طور پر اس طرح کی امراض ہو جاتے ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں۔ آپ شامل رہیے گا پروگرام میں، ابھی وظیفہ ابھی آپ کو انشاءاللہ کریں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کاٹ لیتی ہیں، یا ایسا کوئی وظیفہ یا روحانی علاج ارشاد فرمائیں اس طرح کے موذی جانوروں اور کیڑے مکوڑے وغیرہ سے حفاظت رہے۔ جی یہ ہوتا ہے بعض اوقات، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد طلحہ ہے۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ تھا کہ کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ پورا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور پلیز میرے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک وہ رکاوٹیں دور فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ چلیں استخارے آپ فرما لیجیے زاہد بھائی۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ کچھ اسلامی بھائی کی ہماری کالز تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ پٹھوں میں اگر درد رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں اگر کسی کے پٹھوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں کسی بھی حصے میں کسی بھی عضو میں درد رہتا ہونا، تو جسمانی درد کو دور کرنے کا روحانی علاج، جسمانی درد کو دور کرنے کا روحانی علاج، درد کے مقام پر آپ سیدھا ہاتھ رکھیں، چاہیے سیدھا ہاتھ رکھ لیا۔ اب آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے یہ جسم کا درد جو ہے نا یہ جاتا رہے گا۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بعض اوقات جانور وغیرہ یہ کاٹ لیتے ہیں، موذی جانور ہو گئے، وہ کاٹ لیا، اچھا جسم پہ نشانات پڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات انفیکشن پھیل جاتا ہے، بعض اوقات جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، تو اس کا ایک خاص عمل میں عرض کر دے لگا ہوں۔ صحیح ہے، اگر کوئی موذی جانور آپ کو کاٹ لے، سانپ ہے، بچھو ہے، یا اور بھی کیڑے مکوڑے بعض اوقات ہوتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں، تو جہاں اگر موذی جانور نے، زہریلے جانور نے کاٹا ہو نا، جس جگہ پر کاٹا ہو، تو مثال کے طور پر جیسے یہ ہاتھ ہے نا، تو جس جگہ پر کاٹا ہو تو وہاں اس انداز سے انگلی گھمانی ہے، انگلی گھماتے رہیں، اور ایک سانس میں آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں نا، یہ مثال کے طور آپ تصور کر لیں، اس جگہ پر اگر کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، صحیح ہے، یہ زخم، یہ شاید یہ دیکھیں ہاتھ پہ نشان بھی ہے نا، تو اس جگہ پر مثال کے طور پر کسی نے کاٹا، اب اس جگہ پر انگلی گھمانی ہے اور ایک سانس میں
7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ 7 مرتبہ میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس طرح انگلی گھماتے ہوئے زخم کے ارد گرد جس جگہ پر زہریلے جانور نے کاٹا ہے. تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے زہر کا جو اثر ہے نا یہ جاتا رہے گا. یہ تو ہوا اس وقت کرنے کا وظیفہ کہ جب کسی زہریلے جانور نے، موذی جانور نے کاٹ لیا ہو. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیشگی ایسے حفاظتی اقدامات ہو جائیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کے زہریلے جانور کاٹے نا، تو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا آپ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم ہر قسم کے موذی جانوروں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جی زاہد بھائی استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز تھیں. اسلام بھائی کے حوالے سے، استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ آصف نام بتایا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روزگار کے حوالے سے بھی پریشان ہے اور خاص اس حوالے سے بھی کہ ان کے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے نا. تو استخارہ کیا ہے ان اسلام بھائی کا، آصف بھائی کا؟ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ روزانہ یہ ایک عمل کریں، ہر نماز کے بعد جو ہے 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور 7 دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. ہر نماز کے بعد یہ معمول بنا لیں اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے رزق میں، روزگار میں کافی برکتیں بھی اللہ نے چاہا تو شامل ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو قرض وغیرہ میں جو پریشانیاں ہیں دینے کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو اس میں بھی آسانی رہے گی انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک امان کے رکھے. چلیے وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا یہ اب جیسے قرض کا ان کا معاملہ تھا، اب وظیفہ تو آپ نے بتا دیا، اب ایسا عمل ہے کہ ہم جو قرضہ ہے وہ قرض بھی اتر جائے؟ وظیفہ پڑھنے کے علاوہ ایسے کون سے اعمال ہم کریں کہ یہ سارا کا سارا قرضہ بھی اتر جائے؟ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے. آمین آمین. ایک تو کوشش کریں جنید بھائی کہ ایک تو پہلی جو نارملی بات ذہنی طور پہ بندہ اپنے وسائل جو بھی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، پہلے اس پہ تھوڑا سا ایک جائزہ لے کہ میرے اخراجات کہاں ہیں اور کہاں میری انکم ہے. انکم کے مطابق اگر اس کو لانے کی کوشش کرے گا، تھوڑی دل تو مارنا پڑے گا، بعضوں کا دل چاہے گا کہ آج جو ہے نا باہر کا کھا لیا جائے. کچھ شروع میں جب سیلری جب آتی ہے نا 1 آدھ دن 2-4 دن تو بہت زیادہ اس میں ذہن چل رہا ہوتا ہے، اور لیکن اگر ان چیزوں کو اگر شروع میں کنٹرول کر لیا جائے تو یہ کہ انشاءاللہ کریم ہو سکتا ہے کہ آخر کے دنوں میں بھی کافی حد تک وہ کفایت شعری آپ کے کام آ جائے. یہ اچھی بات آپ نے بتائی کہ اضافی کے جو اخراجات ہیں نا وہ کنٹرول کیے جائیں، خواہشات کو مارا جائے. لیکن ناظرین ایک ہوتی ہیں ضروریات، ایک ہوتی ہیں خواہشات. ضروریات کو پیش نظر ہم رکھیں، جو اضافی ہمارے اخراجات ہیں، جو خواہشات ہیں، جن کے بغیر ہمارا گزر بدر ہو سکتا ہے اور ہماری زندگی کے معمولات پورے ہو سکتے ہیں، تو بس وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کافی حد تک الحمدللہ اپنا اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ہمارا قرضہ جو ہے نا یہ اتر جائے گا انشاءاللہ الکریم. اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں زاہد بھائی؟ الحمدللہ اس کی روحانی علاج کے اسٹالز سے ہمارے تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں روزگار کے حوالے سے، اور وظائف وغیرہ بھی پڑھنے کے حوالے سے پورا بتایا جاتا ہے، پورا پیپرز کی صورت میں دیے جاتے ہیں آسانی کے لیے پڑھنے کے لیے. آپ اس کو بھی پڑھنے کا معمول اگر بناتے ہیں تو انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے قرض کے حوالے سے بھی اللہ کی رحمت سے کافی آسانی ہوگی. اس حوالے سے ایک دعا بھی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو یہ دعا جو ہے آپ جو ہے روزانہ یہ پڑھنے کا بھی معمول بنائیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو قرضہ اترنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ کال بھی آئی تھی ہمارے ناصر بھائی، یہ ہمارے اسلامی بھائی یہ پوچھ رہے تھے میں کام کرتا ہوں لیکن کاموں میرے آئے دن کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہی آ جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً لوگوں کے ساتھ معاملہ رہتا ہے. آفس میں کام کرنے والے ہو یا کوئی کہیں مزدوری کر رہا ہے، کہیں پر جاب کر رہے ہیں، یہ پرابلم رہتی ہے ان کے ساتھ. یعنی میرے کاموں میں آج کل بڑی رکاوٹ، یعنی کام پورے نہیں ہو پا رہے. تو یہ رکاوٹیں دور کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کے دوران ہی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ کام ہمارا مکمل نہیں ہو پاتا. تو ایک ایسا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. روزانہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم.
ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم کوئی کام اگر بنتے بنتے رک جاتے ہیں یا کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، آپ کو وہ کام اللہ پاک کے کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے، یا حیو یا قیوم، یہ پڑھا کریں، پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، یہ رکاوٹیں، یہ آزمائشیں سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ تو اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ سمجھل اس وظیفے کی برکت سے بہت سارے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ بکھرے ہوئے اور بگڑے ہوئے کام یہ سب الحمدللہ سمجھل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم، بلکہ جب ہم دعا کریں نا تو دعا کے اندر بھی یہ مبارک اسماء ان کا ورد کیا کریں، یا حیو یا قیوم، سبحان اللہ، ان کلمات کے ساتھ آپ دعا کریں، ان اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کریں، دعا بھی الحمدللہ سمجھیں قبول ہوگی۔ اسماء الحسنہ میں بڑی تاثیریں ہیں، وظائف میں بڑی برکتیں ہیں، اور لوگوں کو فوائد بھی الحمدللہ سمجھیں حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین کچھ مدنی بہاریں، روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی بیماریاں پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے ان کے کچھ جذبات، ان کے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے۔ محمد رمضان اتاری، میں آپ کو ایک مدنی بہار بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے عبد الرحمان کو اپینڈکس کا درد ہوا، تو میں ان کو اسپتال لے گیا تو ڈاکٹر نے بولا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، تو آپریشن ہم نہ کروا سکے، تعویذات عطاریہ سے اس کا دم کروایا اور پانی لیا، الحمدللہ عز و جل پانی پلانے کی برکت ایسی ہوئی کہ اسی دن میرے بیٹے کو آرام آ گیا۔ میرے ساتھ تھوڑے سے مسائل چل رہے تھے، تھوڑا آسیب کا مسئلہ تھا، جنات کا مسئلہ تھا، تو ایک دو جگہ میں گیا تو وہاں پہ مجھے فائدہ نہیں ہوا، پھر مجھے کسی نے مسجد کا بتایا، یہاں سے میں نے روحانی علاج بھی کروایا، تعویذات بھی لیے، تو اس کے بعد مجھے الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میرا نام محمد یوسف ہے، میں سکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا رشتے کا مسئلہ کئی دنوں سے، کئی عرصوں سے چل رہا تھا، تو مجھے کسی نے فیضان مدینہ سکر کا پتہ بتایا، تو میں وہیں پہ گیا، انہوں نے مجھے تعویذات اور اوراد و وظائف اور کاٹ کروایا، تو الحمدللہ کاٹ اور تعویذات اور اوراد و وظائف کی برکت سے الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں کوئی اپینڈکس کا مریض ٹھیک ہو رہا ہے تو کاٹ کے عمل کی برکت سے کسی کی بیماری دور ہو رہی ہے، کسی کے گھریلو مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یہ ناظرین یہ الحمدللہ سمجھ برکتیں ہیں، یہ فوائد ہیں روحانی علاج کے، یہ تعویذات عطاریہ کی برکتیں ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ سمجھ دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، آپ بھی بآسانی تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج آپ کروا سکتے ہیں، آن لائن بھی آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اچھا ناصر بھائی، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنا واقعہ بتایا تھا کہ اپینڈکس کا مسئلہ تھا، بچے کے ساتھ تھا شاید، تو ماشاءاللہ انہوں نے روحانی علاج تو کروایا، اس کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں نا، پہننے کے پینے کے بھی تعویذات ہوتے ہیں۔ اچھا اب مثال کے طور پر کسی کو اپینڈکس کا درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو پڑھنے کے لیے کوئی ہے کوئی خاص وظیفہ کوئی پڑھے، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ویسے تو اس مرض میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے مریض، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ اپینڈکس کا مرض کا معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی 3 بار پڑھیں، اور 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، اور پانی پہ دم کر کے یہ پانی مریض کو آپ پلاتے رہیں، وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں، روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم جلد ہی مریض کی جو طبیعت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اپینڈکس کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا حل اللہ کی رحمت سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اچھا کچھ میسیجز بھی ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی یہ میسیجز آئے ہیں، زاہد بھائی نوٹ کیجئے گا۔ میرے والد کا نام راشد اور ان کی والدہ کا نام تسلیم ہے، میرے والد پر پہلے جادو ہو چکا ہے، میرے والد جو بھی کام کرتے ہیں اچھا نہیں چلتا، جو پیسے کماتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کرتا ہے، تو پلیز استخارہ بھی کیجئے، کہیں پھر سے تو دوبارہ ان کے ساتھ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہو گیا، کہ آپ استخارہ کریں کیا واقعی ان کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ اچھا یہ ایک میسیج اور ہے، میری بہن کا نام ختیجہ ہے اور والدہ کا نام رافیہ، ان کا استخارہ کرنا ہے، میری بہن بہت بیمار رہتی ہے، کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ بے چین ہوں، تو استخارہ کر کے مجھے بتائیے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، ہمارے لیے دعا بھی
کیجیے گا۔ اللہ پاک آپس کے لڑائی جھگڑے دور فرمائے، محبتیں نصیب فرمائے، اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری والدہ کے بازو میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، میرا نام محمد عمیر عزیر ہے، میری آپ کے سے عرض یہ ہے کہ دل میں برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، کچھ اور کفریہ وسوسے بھی آتے ہیں، ایسے خیالات وسوسے نہ آئیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی انشاءاللہ کریم بتاتے ہیں ابھی آپ کو۔ عبد الحنان ہیں، مجھے استخارہ کروانا ہے، میرے والد کا نام اللہ دیتا ہے، نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے تاکہ اللہ پاک بہتر راستہ عطا فرمائے اور کام میں میرا دل بھی لگ جائے، استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ آصف نام ہے، یہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام رابعہ بی بی، میری اچھی خاصی نوکری تھی، 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کوئی نوکری نہیں مل رہی، قرض بھی ہو گیا ہے، تو برائے کرم استخارہ بھی فرما دیجیے کہ اچانک ایسا کیا مسئلہ یہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ تو آصف بھائی کا بھی استخارہ کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی یہ بتا دیجیے گا۔ جی آصف بھائی، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے رہتے ہوں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتی ہوں، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ نفرت یا محبت میں بدل جائے؟ اس کے لیے میاں بیوی میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہو جائے، آپس میں پیار محبت کی فضا قائم ہو جائے، تو اس کے لیے اگر شوہر تنگ کرتا ہو، پریشان کرتا ہو، لڑائی جھگڑا کرتا ہو تو زوجہ یہ عمل کرے، اور اگر زوجہ تنگ کرتی ہو تو شوہر یہ عمل کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا ودودو اس طرح پڑھیں کہ ایک مصری کی ڈلی جو ہے منہ میں رکھیں اور 101 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے تصور میں اگر شوہر تنگ کرتے ہیں تو اس پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دن یہ عمل کریں گے، اللہ کے کرم سے آپس میں اتفاق ہو جائے گا۔ مصری کی ڈلی کا آپ نے فرمایا، اب شوگر کا کوئی مریض ہے تو اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو پھر وہ ویسے ہی پڑھ لیا کرے، اچھا تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا، ویسے ہی پڑھ لیں۔ جی صحیح، یعنی مصری کی ڈلی کے بغیر۔ جی جی اچھا بالفرض جیسے اگر مصری کی ڈلی منہ میں رکھ کر پڑھ لیں، جو لعاب وغیرہ ہو وہ نگلتے رہیں، صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ تصور آپ نے کہا تو تصور کی تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیں، کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک مبلغ نے بتایا تھا کہ جب یہ وظیفہ بیان کیا گیا نا تو بتایا تو یہ تھا کہ بھئی تصور ہی تصور میں دم کرنا ہے، تو ان کو تصویر سمجھ آیا، اب وہ تصویر پہ دم کیے جا رہے ہیں۔ تو تصویر اور تصور اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیں کہ بھئی تصور سے مراد کیا ہے، آنکھیں بند کر کے چہرہ آنکھوں کے سامنے لائیں یا سامنے آنا ضروری ہے یا تنہائی میں بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ سامنے آنا ضروری نہیں ہے، تصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر دم کرنا ہے اس کا خیال، جیسے جس حالت میں ہم ملتے ہیں نارملی حالت میں کہ فلاں جگہ میں اس سے ملا تھا، جن کے شکل صورت اس طرح ہے، جیسے کسی بزرگ کا جو ہے وہ تصور باندھا جاتا ہے، تو اسی طرح اس شخص کا چہرہ سامنے لائیں اور اسی تصور میں اس پر جو ہے وہ دم کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک میسیج یہ بھی آیا تھا کہ والدہ کے بازو میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی عمل ارشاد فرمائیے۔ اگر ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہو یا بازو میں درد رہتا ہو، جسم کے کسی خاص عضو میں اگر تکلیف رہتی ہے تو اس کے لیے جو ہے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھ کر اپنا ہاتھ جو ہے اس درد والی جگہ پر رکھیں، 3 بار بسم اللہ شریف اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے کرم سے درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی زاہد بھائی، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز وغیرہ آئے تھے، جوابات ارشاد۔ اسلامی بھائی تھے جن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کا ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی نے نظر بد، کیا معاملات ہیں، پریشان تھے اور کہتے پیچھے کچھ سایہ نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے اپنی کیفیات وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے میسیجز میں بتایا۔ تو ان کا استخارہ کیا راشد بھائی کا استخارے میں جو ہے اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں ہے کہ جادو ہے یا پھر کوئی جنات وغیرہ کوئی اس طریقے کے پریشان کر رہے ہیں، ہاں نظر بد کا اشارہ یعنی بری نظر اس کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ وظیفہ اور عمل بھی کریے۔ مسئلہ یہ بھی لکھا تھا کہ جو پیسے کماتے ہیں وہ پیسے غائب ہو رہے ہیں ان کے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے اس طریقے کے اگر اس میں جو بھی معاملات ہیں تو پھر اس کے حوالے سے گھر کے حوالے سے بھی استخارہ مزید یہ الگ سے کروا لیں کہ استخارے کے لیے بھلے بعد میں رابطہ دوبارہ کر لیں، گھر کا ایڈریس وغیرہ جو بھی معلومات ہو وہ آپ دے دیں، فراہم کریں، اور اس کے حوالے سے گھر کے حوالے سے بھی استخارہ کروا لیں، کیونکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فرد واحد کے حوالے سے استخارہ کیا جا رہا ہے کہ روزگار کے حوالے سے اس چیزوں کے حوالے سے جب استخارہ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اب گھر کے حوالے سے جو کیا جا رہا ہے، اب اس میں گھر والے تمام ہی ڈسٹرب ہوئے میں، سب معاملات کوئی بیماری کے سب چیزوں کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے زیادہ اگر ٹینشنز ہیں تو پھر گھر کے حوالے سے استخارہ پھر الگ طریقے سے
کیا جاتا اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ اللہ کریم اللہ نے چاہا تو اس کے حوالے سے استخارے میں بھی بتا دیا جائے گا. تو استخارہ جو ہے ان کا کیا ہے, ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کر یہ روزانہ اپنے پر دم کر لیا کریں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم بہتر ہوں گے. اچھا, اسی طریقے سے اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا, اور یہ کہہ رہی تھیں کہ بیمار رہتے ہیں بہت زیادہ, تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, اس کے علاوہ ادروائز کوئی اور اس طریقے کے اشارے نہیں ہیں کہ کچھ اور معاملات ہوں. تو اس کے حوالے سے ان کو وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم عرض کر دیتے ہیں. یا لطیفو 1100 بار, یا لطیفو آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے, اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر مریض خود اگر کر سکتا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تو کوئی گھر کا دوسرا فرد یہ پڑھ کر پانی وغیرہ پہ دم کر کے ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. ایک اسلامی بھائی تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ روز نوکری کے حوالے سے کچھ ڈسٹرب ہوئے تھے کہ ان کا نوکری نہیں لگ پا رہی ہے. حنان نام بتایا تھا انہوں نے. ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں ان کا وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ غیر مکروہ وقت میں 182 مرتبہ یا لطیفو 182 مرتبہ غیر مکروہ وقت میں یہ 2 رکعت نفل ادا کریں, اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے روزگار کے لیے. اللہ پاک نے چاہا تو اچھی جگہ روزگار لگ جائے گا. غیر مکروہ وقت, اس کی بھی اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے نا, غیر مکروہ وقت سے مراد کون سا وقت ہے, تو یہ کب آتا ہے یہ وقت؟ ایک تو جیسے کہ بعض بزرگ جیسے پہلے مشہور ہوا کرتا تھا زہوہ کبریٰ کا وقت, زوال کا وقت جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, جو سورج جیسے کہ سورج جب اپنے آپ و تاب پر ہوتا ہے اس طریقے سے. اور بغایت اس کے لیے تو آسان یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں اب نہیں سمجھ میں آتی تو ایک اپلیکیشن ہے ہماری دعوت اسلامی کی, پریئر ٹائمز, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں اللہ نے چاہا تو آپ کے اوقات کے حوالے سے کافی اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ غیر مکروہ وقت کب آ رہے ہیں, اس میں آپ کو ایزیلی اس میں آپ کو مل جائے گا. آپ اس کے مطابق بھی اب دیکھ لیں. اس کے علاوہ جیسے نمازوں کے بعد علاوہ جیسے عصر کی نماز کے علاوہ جو 20 منٹ قبل ہے مغرب کی نماز سے قبل, اور اس طریقے سے کچھ ایک آدھ ٹائم اور ہیں, تو ان میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ اس کے ذریعے آپ دیکھ لیں. آپ اس سے پہلے کہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, اسے ٹائم میں پڑھ لیں جہاں آسانی ہو, ورنہ تو کسی اپنے جہاں آپ کے سنی عالم دین ہے ان سے تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی لے لیں, تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بیٹھ کر سکون سے بھی سمجھا دیں گے. کیونکہ چینل پہ آپ کو بتانا ہے جلد بازی میں, ہو سکتا ہے آپ کے کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ غلط وقت میں پڑھ لیں. تو بہتر یہ کہ کسی عالم دین سے بیٹھ کر اس میں تھوڑی سی وضاحت لے کر آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. زاہد بھائی یوں ہو سکتے مطلب جیسے ظہر کے بعد یا مغرب اور عشاء کے بعد, ان 3 نمازوں کے بعد پڑھ لیں. جی ان 3 ٹائموں کی نماز کے بعد, جو ہے عشاء کے بعد, بالکل فجر اور عصر کے بعد نہ پڑھیں, یہ آسان. بالکل جی بالکل آسان. مغرب کے بعد وقت مخصوص کر لیں, مغرب کے بعد پڑھ لیں. بالکل جیسے پڑھنی ہے آپ نے مغرب کے بعد, تو 2 رکعت یہ نفل کی نیت سے آپ پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد وہ یا لطیف 182 مرتبہ یہ بالکل عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ناظرین 24 جو گھنٹے ہوتے ہیں نا, 24 گھنٹوں میں 3 اوقات ایسے ہیں جنہیں اوقات مکروہہ کہا جاتا ہے. غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت, اسی طرح طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد کا وقت, صحیح, اور نصف النہار صحوہ کبریٰ جسے کہا جاتا ہے, تو یہ بھی 20 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے. اس وقت میں یہ نوافل وغیرہ نہ پڑھ جائیں. اس کے علاوہ آپ جب چاہیں نمازوں کے بعد آپ یہ مغرب کے بعد پڑھ لیں, عشاء کے بعد پڑھ لیں, ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ لیں, انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے. اچھا بالفعل اگر یہ بھی آپ کو بھئی مشکل لگ رہا ہو تو چلو خیر خواہی کی نیت سے پڑھنے کا کوئی آسان سا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. وہ ہوتے ہیں نا تسبیح ہاتھ میں لے لی, چلو پڑھنا شروع کر دیا, جاب کے لیے, روزگار کے لیے, پڑھنے کے حوالے سے ہے کوئی نماز کے بعد کوئی تسبیح بتا دیں پڑھنے کے لیے؟ اگر ان کے لیے آسانی ہے تو یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, اس کا ورد کرتے رہیں, اور اس نیت سے بھی کریں کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے چاہا تو ان کی جو پریشانیاں روزگار وغیرہ اور بھی دیگر پریشانیاں اللہ نے چاہا تو وہ بھی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میں محمد فاروق عرض کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ سینے میں بعض اوقات بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام غلام فرید اتاری ہے, میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری کمر میں تکلیف رہتی ہے, برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے. جی انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی میرا نام زید ہے, میرا آپ سے سوال ہے کہ مشکل کا حل کا وظیفہ بتائیں. مشکلات کے حل کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال دیجیے گا.
میرا نام عثمان اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام گلزار حسین ہے. میں نے نا استخارہ کروانا ہے والد صاحب کے نام کا. ہم نے نا ڈیری فارم کا کام کرتے ہیں، مال مویشی رکھا ہوا ہے. تو ہمارے نا کاروبار میں بندش بہت ہے، اکثر اوقات ہمارے جانور بیمار پڑ جاتے ہیں. کہ کوئی جادو وغیرہ یا کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے عثمان بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں، پھر بندش کے توڑ کے لیے وظائف بھی کچھ عملیات انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری ایک بھتیجی ہے جس کا نام امی ہانی ہے، اس کی والدہ کا نام تہمینہ بی بی ہے. وہ بہت زیادہ ضد کرتی ہے اور روتی رہتی ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے. جی انشاءاللہ الکریم اگلی کال دیجیے گا. جی میری پھپھو کا نام ریحانہ کوثر ہے اور ان کی والدہ کا نام کنیز بیگم ہے. جی ان کو کینسر ہے، تو استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو اس کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے، کوئی پریشان نہ ہو. بالخصوص جو کینسر کے مریض ہیں نا، میں عرض کروں گا ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کینسر کے مریض بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک کے کلام میں ایسی برکتیں. صحیح، ابھی بہرحال استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم کینسر سے حفاظت کے کچھ وظائف ہیں وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. ہماری شادی کو تقریباً یہ 13 سال ہو گئے، بہت علاج کروائے لیکن کوئی نہیں، کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے کوئی. جی ابھی اچھا نام انہوں نے نہیں بتایا نا، نام بتا دیتے تو استخارہ بھی ہو جاتا، لیکن ہم وظائف انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. زاہد بھائی آپ استخارے فرما لیجئے. ناصر بھائی چلیں انہی کے لیے پہلے وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جن کی شادیوں کو 10 سال 15 سال ہو چکے ہیں، حصول اولاد کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. سینے میں جلن ہوتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ سینے میں اگر جلن ہوتی ہو تو جب بھی کھانا کھائیں تو ایک بار سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے پھر کھانا کھائیں. انشاءاللہ الکریم اس سے شفا حاصل ہوگی. اور کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں کہ بعض دفعہ کھٹی اور تیز مرچیوں مسالوں والی چیزیں کھانے سے بھی جو ہے سینے میں جلن ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں. کمر میں اگر تکلیف رہتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ کمر میں اگر تکلیف رہتی ہو تو اپنا ہاتھ جو ہے کمر پر رکھ کر صرف 21 بار آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا حکیم. انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. 21 مرتبہ پڑھنا ہے نا، دونوں یا اللہ یا حکیم یہ ایک دفعہ پڑھیں گے، صحیح ہے، پھر یا اللہ یا حکیم دونوں پڑھیں گے تو یہ 2 دفعہ ہو جائے گا. صحیح ہے ماشاءاللہ. 21 مرتبہ پڑھیں، کمر کی تکلیف جاتی رہے گی. یہ زید بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مشکلات سے نکلنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، یہ بھی روحانی علاج ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ دعا کریں اور اللہ پاک کرم فرمائے گا، مشکلات بھی حل ہوتی چلے جائیں گے. بہرحال پڑھنے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں حامیم لا ینصرون. بڑے مسائل کے حل کے لیے، بڑی سے بڑی مشکلات سے نکلنے کے لیے بڑا کامل یہ وظیفہ ہے. حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون. یہ 41 مرتبہ 41 ٹائم ہے نا، 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. جی استخاروں کے جوابات شامل کریں زاہد بھائی. ایک اسلام بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے، اور یہ ڈیری فارم کے کام وغیرہ کے حوالے سے فرما رہے تھے. کچھ پرابلمس آتی ہیں ان کے، جانور وغیرہ بیمار وغیرہ اس طریقے کے کوئی معاملات ہوتے رہتے ہیں ان کے. تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں جو ہے بندش وغیرہ اس طریقے کے معاملات تو نہیں آ رہے. اس حوالے سے نظر کے معاملات ان کے آ رہے ہیں، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے روزانہ یا وہابو یہ 300 بار یہ پڑھیں بعد نماز فجر، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اپنے روزگار میں جو بھی رکاوٹیں اس کو دور کرنے کے حوالے سے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ان کے روزگار وغیرہ میں خوب برکتیں رہیں گی. اسی طریقے سے ایک بچی کے حوالے سے استخارے کے لیے کہہ رہے تھے کہ بچی روتی بہت ہے، ضد بہت کرتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے بچی کا. تو استخارے میں جو ہے ام ہانی کے استخارے میں جو ہے نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے. جی
تو ان کے استخارے کے حوالے سے ان کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے اور بچے کے جو ہے سیدھے گال پہ دم کرنا ہے. اچھا دوسری مرتبہ سورہ کوثر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دوبارہ پڑھنی ہے اور الٹے گال پہ دم کر دینا ہے. اسی طریقے سے تیسری مرتبہ یہ سورہ کوثر جو ہے ایک مرتبہ اور پڑھ کر بچے کے ماتھے پہ دم کر دینا ہے. یہ 3 مرتبہ پڑھی جائے گی ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پہلے سیدھے گال پھر الٹے گال اور پھر سر پر یہ دم کر دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کریم نظر وغیرہ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو ضد وغیرہ بھی نہیں کریں گی. اسی طریقے سے ایک اسنائی بہن کے استخارے کے حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ ان کا جو ہے ریحانہ نام بتایا تھا اور کینسر کے حوالے سے کچھ بتا رہی تھی کہ کینسر کا ان کی تکلیف وغیرہ کے کوئی معاملات ہیں. ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ 1100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر یہ پانی وغیرہ پہ دم کر کر یہ پلائیں مریض کو. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا کینسر کے کچھ وظائف جو ہے نا یہ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں. کینسر کے 4 روحانی علاج کینسر کے مریضوں کے لیے بہترین وظائف ہیں. اس میں قرآن سے روحانی علاج ہیں، اسماء الحسنہ سے روحانی علاج ہیں. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی شاندار بہت زبردست رسالہ ہے بیمار عابد. اس میں بیماریوں کے تعلق سے بہت سارے وظائف، بہت سارے روحانی علاج اس میں الحمدللہ سبحانہ آپ کو مل جائیں گے. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ یہ ضرور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً ضرور حاصل کیجئے گا. اچھا آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موبائل میں رکھ لیں. اگر بچے کو بخار چڑھ جائے بھائی کیا وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اگر کوئی موذی جانور کاٹ لے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا اسی طرح اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، کسی کے سر میں درد ہو، اچھا کسی کے دانت خراب ہو چکے ہوں، اچھا اسی طرح کسی کو کینسر کا مرض ہو، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، کسی کو سینے کے امراض ہو، کسی کو جسم میں درد رہتا ہو، کسی کی بینائی کمزور ہو چکی ہو، کسی کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہوں، کسی کے جوڑوں میں جسم میں درد رہتا ہو، کیا وظیفہ پڑھیں یہ سارے وظائف الحمدللہ سبحانہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ ضرور پڑھیں، بلکہ یہ تو اپنے ہر گھر میں رکھیں، گھر میں رکھیں، اپنے آفس میں رکھیں. ہوتا ہے بعد اوقات کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے. بیماریوں کے تعلق سے الحمدللہ سبحانہ یہ کم و بیش 78 بیماریوں کے روحانی علاج اس میں آپ کو مل جائیں گے، ہے نا. تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا اور مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ اتنے سارے مسائل کا ایک ہی حل آپ نے اس رسالے میں بتا دیا. بہت سارے ماشاءاللہ بڑا شاندار یہ رسالہ ہے. بلکہ اس سے بھی اگر میں آپ کو عرض کروں نا یہ تو 78 روحانی علاج ہیں اور سینکڑوں اگر آپ کو روحانی علاج چاہیے تو یہ ایک اور ماشاءاللہ وظائف کا پورا خزانہ الحمدللہ اس وجہ سے موجود ہے. اس میں وظائف کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں نا کہ قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے فضائل، درود پاک کے فضائل، قرآنی آیات کے فضائل، بسم اللہ شریف کے فضائل، سورہ ملک کے فضائل، سورہ یاسین شریف کے فضائل، سورہ رحمان کے فضائل، اسی طرح آخری جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کے فوائد. اچھا اسی طرح پھر گھریلو علاج کی طرف آئیں تو گھریلو علاج بھی الحمدللہ سبحانہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. پھر مخصوص ایام آتے ہیں، مخصوص مہینے آتے ہیں، مخصوص دن آتے ہیں تو ان دنوں میں کیا وظائف پڑھنے چاہیے، کیا دعائیں کرنی چاہیے، وہ سب الحمدللہ سبحانہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. پھر دنوں کی مخصوص عبادتیں وہ سب الحمدللہ سبحانہ اس میں لکھی ہوئی. یہ بہت سارے ماشاءاللہ وظائف کا خزانہ ہیں اور بہت سارے مدنی پھول ہیں. نوافل کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کون سے دنوں میں کون سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، سب الحمدللہ سبحانہ مدنی پنصورہ میں ہیں. تو یہ ضرور حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس رکھیں. بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ. یہ ضرور یہاں پروگرام میں جو آپ کو وظائف، دعائیں، روحانی علاج بتائے جاتے ہیں یہ سب الحمدللہ سبحانہ مدنی پنصورہ سے بتائے جاتے ہیں. یہ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار یہ کتاب ہے. یہ ضرور حاصل کیجئے گا، رکھیں. اسی طرح شادی بیاہ میں مختلف تحائف کا اہتمام کرتے ہیں نا، تحفے کے طور پر دیں. شادی بیاہ میں تقسیم کریں، ماشاءاللہ تقسیم رسائل کا سلسلہ کریں، یہ کتب و رسائل، یہ ثواب جاریہ کا سلسلہ الحمدللہ سبحانہ ہمارے لیے ہو جائے گا ماشاءاللہ. اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، وہ کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. چلائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. شادی یا رشتہ طے ہونے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس حوالے سے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں، اور دعوت اسلامی کی کوئی ایسی سروس ہو جس میں ہمیں روزانہ روحانی علاج ملتے رہیں وہ بھی بتا دیں. میرا نام محمد مشتاق احمد ہے. میں مجید کالونی جامع مسجد بیت النور سے بات کر رہا ہوں.
میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، تو آپ مجھے وظیفہ بتائیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے۔ میرا نام محمد عامر اتاری ہے۔ اس اسلامی بھائی نے سوال پوچھا کہ ان کی ماہانہ انکم لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے 25 سے 30 ہزار قرض کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ ان کے معاملات ان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ باہر سے پتہ کیا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر عملیات ہے، تو آپ برائے مدینہ اس حوالے سے اس کا حل ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ پڑھا کریں، وجعلنا نومکم سباتا۔ اچھا، شادی میں رکاوٹ دور ہونے کا وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک دوسرا آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ روحانی علاج کی کوئی ایسی سروس موجود ہے کہ جس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر روحانی علاج ہمیں ملتا رہے۔ مدنی پنصور آپ کو بتایا، اس سے بہت سارے وظائف الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ اچھا، دوسرا سروس ہے اس طرح واٹس ایپ چینل الحمدللہ سمجھ شعبہ روحانی علاج کا بنا ہوا ہے، اس کے مکمل معلومات آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں گے، روحانی علاج کا آپشن نظر آئے گا، اس پر آپ کلک کریں گے تو اس میں بہت ساری الحمدللہ سمجھ معلومات، استخاروں کے نمبر، روحانی علاج کے سروسز ساری کی ساری ماشاءاللہ آپ کو اس پر مل جائیں گی۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے سورۃ الکوثر 3 مرتبہ اور سورۃ القدر 3 مرتبہ، پہلے 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، بلڈ پریشر الحمدللہ نارمل ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لیا کریں، نارمل ہو جائے گا۔ یہ ایک بھائی کا سوال تھا کہ ماہانہ انکم ان کی 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے، پھر بھی مہینے کے اینڈ میں وہ 20 سے 25 ہزار روپے کے مقروض ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ اس پر کافی تفصیلی کلام ہوا تھا شروع میں، جو آپ نے کچھ مشورے دیے تھے زاہد بھائی، بہترین مشورے تھے کہ اضافی اخراجات کو ہم کنٹرول کریں اور اپنی خواہشات کو جو ہے نا تھوڑا سائیڈ میں رکھیں، ضروریات کو فوقیت دیں، تو الحمدللہ سوجل ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر مہینے 11ویں شریف کا آپ اہتمام کیا کریں، ماشاءاللہ برکتیں پورا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ ماشاءاللہ پورا گزرے گا، محتاجی بھی نہیں ہوگی۔ کوشش کریں کہ جیسے ہی ہماری سیلری ہاتھ میں آئے، جو بھی ہماری آمدنی کا سلسلہ ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا، اکاؤنٹ میں آ جائے، آپ پہلے کوشش کریں کہ صدقہ نکال دیں۔ ہاں، صدقہ نکال دیا، الحمدللہ مال کی بھی حفاظت رہے گی، برکت بھی رہے گی، بڑے بڑے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، میسیجز کافی سارے ہیں زاہد بھائی، یہ استخاروں کے حوالے سے یہ میسیج آیا کہ میرے چاچو کے رشتے کی رکاوٹ کے لیے استخارہ کروانا ہے، رشتہ دونوں طرف سے پسند ہوتا ہے لیکن آخر تک بات پہنچتی ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے۔ چاچو کا نام عبدالرؤوف ہے اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ لیاقت علی والدہ کا نام ارشاد بی بی، انہوں نے کہا ہے کہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہیں، کچھ دنوں سے بہت بیمار ہیں، گلے میں درد ہے، سر درد، بخار صحیح نہیں ہو رہا، استخارہ ان کا فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرا استخارہ کر دیں، میرے الٹے سائڈ کے جسم میں درد رہتا ہے، غصہ چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے۔ مریضہ کا نام عشرہ نام ہے جی، اور والدہ کا نام نجمہ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا کہ آپ میرے بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنا دے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں جو امی پڑھتی رہیں۔ آپ نوٹ فرما لیجئے زاہد بھائی، ناصر بھائی، صحیح ہے، حافظ قرآن بننے کے حوالے سے حافظہ بھی مضبوط ہو جائے۔ عاقب اتاری عرض کر رہا ہوں، کشمیر سے استخارہ کروانا ہے۔ والد کا نام محمد صدیق ہے، وہ جب بھی کوئی کام گھر کا شروع کرتے ہیں تو اس ٹائم کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس حوالے سے استخارہ کر دیں۔ کوئی تعویذ وغیرہ تو نہیں کیے ہوئے کسی نے۔ یہ ایک اور میسیج آئے کہ استخارہ کر دیں، ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، عبدالرؤوف نام ہے، والدہ کا نام نفیسہ ہے اور گھر والوں کا نام ناسیہ، والدہ کا نام کوثر پروین ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جادو کے اثرات ہیں یا ڈاکٹری علاج ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ ایک اور میسیج ہے، فائزہ نام ہے، والدہ کا نام ممتاز ہے، جسم میں درد، کندھوں میں درد ہے، کبھی عجیب سی بیزاری، بے سکونی، دماغ میں کھچاؤ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے، تو استخارہ کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام زاہد ہے، میری نوکری نہیں لگ رہی، حالانکہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، برائے مہربانی میرا استخارہ فرما دیجیے۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ دانت میں درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اگر کسی کے دانت میں درد رہتا ہو تو 3 مرتبہ
سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کے شہادت کی انگلی پہ دم کریں، اور جس دانت پہ درد ہے تھوڑی دیر مسل لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے دانت کا درد ٹھیک ہو جائے۔ یہ بچوں کے بعض اوقات یہ رہتا ہے دانت بچوں کے جیسے خراب ہو جاتے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے بالخصوص بچوں کے دانتوں میں۔ اچھا، جب بچے کی جیسے پیدائش کے بعد 6 مہینے سال کا بچہ ہوتا ہے تو دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں، جب دانت پہلی دفعہ نکلتے ہیں تو اس وقت بھی بچوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اگر ایسی کیفیت ہو، کیونکہ اس وقت بخار بھی چڑھ جاتا ہے بچوں کو اور ہاں بخار بھی چڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ کہ 4 صورتیں سورہ فاتحہ اور آخری تینوں قل یہ 3 بار پڑھ کے بچوں پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم ان کی طبیعت بہتر رہے گی۔ جی، حافظ قرآن بن رہے ہیں، ایک میسیج آیا تھا، تو حفظ قرآن میں آسانی ہو جائے، کیا وظیفہ؟ حافظہ مضبوط ہو اور حفظ کرنے میں آسانی رہے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے، آپ خود اگر پڑھ سکے تو پانی پہ دم کر کے پی لیں، ورنہ گھر میں سے کوئی بھی یہ پڑھ کے دم کر کے بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہو۔ اچھا، اوپر ایک میسیج یہ بھی آیا تھا، اس کا رہ گیا تھا روحانی علاج، میں نے نوٹ کیا تھا کہ اگر کسی کو وسوسے آتے ہوں، برے خیالات آتے ہوں، عجیب و غریب قسم کی سوچیں دماغ میں گردش کرتی ہوں، یا کفریہ وسوسے دماغ میں وہ گردش کرتے ہوں، تو اب کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے میں 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، اور دوسرا دن میں کسی بھی ٹائم 60 مرتبہ 60 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جو وسوسے آتے ہیں، جو برے خیالات آتے ہیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ، وسوسوں سے نجات کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، بالکل ان کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، اپنے آپ کو نکالیں۔ وسوسے جو ہے نا، یہ ایک دلدل کی طرح، بندہ جب اس میں گرتا ہے نا تو پھر وہ دھستا چلا جاتا ہے، اور وسوسوں کی وجہ سے یہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایمان کی مضبوطی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمیں ایمان پر اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے۔ یہ جو 2 وظائف آپ کو بتائے گا، ایک تو فجر کے بعد پڑھنے کے حوالے سے آپ نے بتایا سورہ اخلاص، وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ بھی بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، ماشاءاللہ بہت برکتوں والا ہے۔ بلکہ اس وظیفے کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ شیطان گناہ بھی کروانا چاہے تو آپ سے گناہ نہ کروا سکے، لشکر بھی گناہ، ہاں اپنے لشکر کے ساتھ بھی اگر پوری کوشش کرے نا کہ گناہ کروا سکے، نہ کروا سکے جب تک کہ یہ خود نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ جی، استخاروں کے جوابات۔ ایک اسلام بھائی کے حوالے سے استخارے کے لیے فرمایا تھا کہ شادی میں رکاوٹ وغیرہ ان کی رہتی ہے، تو استخارہ کیا ہے؟ تو استخارے میں جو ہے وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ روزانہ جو ہے 41 مرتبہ سورہ اخلاص یہ رات کو سونے سے پہلے بچھونے پر بیٹھ کر اپنے یہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ایک رشتے کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کریم، اللہ نے چاہا تو نیک جگہ رشتہ لگ جائے گا۔ اس نے یہ بات یاد رکھیے گا کہ 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے، اور اگر منگنی وغیرہ اس طریقے کے معاملات کچھ ہو بھی جاتے ہیں تو یہ عمل پورا مکمل کرنا ہے۔ ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے فرمایا تھا، شرح نام بتایا تھا انہوں نے، اور درد وغیرہ رہتا ہے ان کے جسم وغیرہ میں، اس طریقے سے فرما رہے تھے۔ تو استخارہ کیا ہے ان کا؟ ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ان کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ یا غنیو، یا غنیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ورد کرتی رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم جسم میں درد وغیرہ جو بھی اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک صدیق بھائی کے حوالے سے استخارے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ آیا کہ ان کے اوپر کوئی جادو وغیرہ، کوئی عملیات وغیرہ ایسے کوئی معاملات تو نہیں ہے، لیکن اس کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں آ رہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ یہ اپنا پڑھنے کا معمول بنا لیں، اللہ پاک نے چاہا تو اس میں خوب برکت رہے گی۔ ایک اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ بے اولادی کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ بے اولادی کے معاملات ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے بے اولادی کے حوالے سے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ اس حوالے سے آپ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دونوں میاں بیوی جو ہے اس کا ورد کرتے رہیں، اللہ پاک نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی کے حوالے سے استخارے کے لیے فرمایا تھا کہ ان کے روزگار وغیرہ نہیں لگتا، نوکری وغیرہ نہیں لگتی، استخارہ کیا ہے، ان کے استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ
सूरज तुलू होने से पहले, सूरज तुलू होने यानी कि तुलू आफ्ताब के वक्त जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा और अव्वल आखिर 300 मरतबा दुरूद पाक जो है अव्वल आखिर 300 मरतबा ये पढ़ना है और 300 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। तुलू आफ्ताब के वक्त ये पढ़ें, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम रोज़गार के मामलात आसान हो जाएंगे माशाअल्लाह। देखिए रोज़गार में बरकत के वज़ाइफ भी आपको बताए गए, दुआएं भी आपको बताई गई, बीमारियों से परेशानियों से नजात के लिए भी वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपको बताए गए। जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है ना नमाज़ों की पाबंदी, ये भी हमारा होना चाहिए। ये वज़ाइफ उन्हीं सूरत में हमें कमा हक़ूक़ फ़वाइद हासिल कर सकते हैं कि जब नमाज़ों की पाबंदी हो, गुनाहों से हम बचें, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की हम कोशिश करें, अल्लाह पाक की इबादत करें, अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दुनिया और आखिरत में आफ़ियत और सलामती नसीब होगी, ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। जो वज़ाइफ जो दुआएँ आपको बताई गई नाज़रीन अपने मामूलात में शामिल रखिएगा और मुकम्मल अगर प्रॉपर एक रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दावत इस्लामी के तहत लगने वाली रूहानी इलाज के शॉल से भी रब्ता कर सकते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह ताबीदात दिए जाते हैं ऑनलाइन इस्तिखारों के लिए, रूहानी इलाज के लिए। देखिए नंबर भी आपके सामने है, घर बैठे रूहानी इलाज के लिए आप इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिखकर भेज दीजिए। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए दावत इस्लामी की आप वेबसाइट विजिट कीजिए, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है जिसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर अपना रहम करम फरमाए, फजल फरमाए, सबके मसाइल अल्लाह पाक हल फरमा दे, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। वक्त इख्तिताम की जानिब है, दुआओं के हवाले से भी कॉल्स आई थी, मैसेजेस आए थे। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ाए कराम, हमारे पीरों मुर्शिद और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत। या अल्लाह पाक हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हमें आफ़ियत और सलामती नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालिह आफियत के साथ औलाद अता फरमा दे। जो बेघर हैं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा दे, जो मज़लूम कैद में हैं रिहाई नसीब फरमा दे। या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, या शाफी अल अमराज तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा, शिफा अता फरमा, सबकी बीमारियाँ परेशानियाँ तकलीफ़ें दुख दर्द सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस किए, अपनी बीमारियों का अपनी परेशानियों का बताया, अपने मसाइल बताए, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सब पर करम फरमा, सब पर करम फरमा, सब पर फजल फरमा। अल्लाह पाक हमारी तमाम जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, तू बेहिसाब बख्श कहे बेहिसाब जुर्म, देता हूँ तुझे वास्ता शाही हिजाज का। आमीन आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रूहानी इलाज ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर, ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर, ये मर्ज तेरे गुनाहों को मिटा जा